انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. نہیں یار وہ سب فینٹیسی. میں کہتی ہوں بہت خوش نصیب ہے جن کو بہت اچھے لائف پارٹنرز ملتے ہیں. ڈیورس کیوں ہی تھی؟ بہت ڈفرینسز. میں نے بہت زیادہ بولتی نہیں تھی. میں نے اپنی عزت نہیں کرائی نا. ہوئے تھے کوئی جادو ٹونا ہوا میں تھا؟ تعویذ بھی نکلی, پانی میں سے بھی نکلا, واٹر کولر میں سے نکلا, خود ہی خود چیزیں تھیں. کہتا ہے کبھی 11 سال تک آپ کا ایک جادو چلتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ شیطانی نام ہے. میں نے ایک دن میں 500 گز کا گھر جو چینج کیا تھا. السلام علیکم, دس از نازیہ ملک اور میں اپنے پوڈ کاسٹ میں موجود ہوں. میرے ساتھ آج ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جو آئی مین شی از ورسٹائل. اما سے ایکٹر ہو, ہوسٹ ہوں, میک اپ آرٹسٹ, ایون میں کہوں گی کہ اپنے اسٹائلنگ کے حوالے سے بھی شی از نمبر 1 اینڈ سپر وومن. شی از ایکچولی سپر وومن. عنبر خان, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ فار دا لولی انٹرو. اوہ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ایکچولی اتنی بڑی پرسنالٹی میرے پاس آئے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آلویز دیئر فار فرینڈس. میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا بہت انسان کو اب ٹائم نکالنا چاہیے, اپنے ایفرٹ کرنا چاہیے. دوست بنا واٹ آر فرینڈس فار. بالکل میرا یہ رہتا ہے ہمیشہ کانسیپٹ کہ نہیں. عنبر لگتا ہے مطلب آپ کو کبھی فیل ہوتا ہے اندر سے کہ میں بہت فیمس ہوں اور مجھے تھوڑا نخرہ ہونا چاہیے اور مجھے الگ ہونا چاہیے لوگوں سے؟ نہیں یار نازیہ یقین کرو, دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی. کرنے کو تو کچھ, میں جو نیچر ہے نا انسان کی وہ وہی رہتی ہے نیچر. میں نے کبھی زندگی میں مطلب کبھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ مجھے جانتے ہیں, باہر تصویریں تک کھنچواتے ہیں, آ کے ملتے ہیں, گلے ملتے. میں نے کبھی ٹینٹرمس نہیں دیے. اور وہی محبت کہ ان کو پتہ ہے کہ جو مجھے اسکرین پہ دیکھتے ہیں, جب میں نے اپنے شوز کیے ان سے انٹریکشن, تو عنبر اس ٹائپ کی ہے نہیں, غصے نہیں ہوگی, یا ان کو ایک چیز مل گئی کہ میں بدتمیز ٹائپ نہیں ہوں, ایروگنٹ نہیں ہوں, تو دھڑے لسا کے ملتا ہے, میں ویسی ہی ملتی ہوں. تو میں اللہ میاں مطلب یہ تو اللہ کی دی ہوئی عزت ہے یار. آج بھی میں شکریہ ادا کروں اور اپنے فینس کا فرسٹ آف آل. تو میرے اندر یہ نہیں ہے. میں چاہے اس سے بھی بڑی ہو جاؤں نا, میں وہی رہوں گی جو میں عنبر خان ڈے 1 سے. اس سے اور کتنا بڑا ہونا ہے ماشاء اللہ. اچھا بقول میری سوچ ابھی میں بہت چھوٹی ہوں. عمر میں بھی چھوٹی ہے. یس کہنے میں کیا حرج ہے. نہیں میں تھنک کرتی ہوں یہ وے. ڈو یو نو دیٹ آئی بلیو ون تھنگ, ایجز آر نمبر. جو دکھتا ہے وہی عمر ہے. اچھا اور بتاؤ یہ افیکٹ ہوتا ہے. جب میں 9th میں تھی, میں یہ بات سب کو اس لیے کہتی ہوں کہ مینیفیسٹ کہتے ہیں نا, مینیفیسٹیشن, جو آپ سوچتے ہیں اس پہ اٹل رہو تو وہ آپ پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ اپنی ریالٹی شیئر کر رہے ہیں. میں 9th کلاس میں تھی, میں جب سے سوچتی تھی, کسی نے کہا کہ نہیں اب تو عورت کی عمر بڑی ہو جائے نا تو ممی لال ساڑی نہ پہنو, لال کلر ینگ لڑکی پہ. تو مجھے اتنا شوق تھا پہننا, اوڑھنا, سجنا سنورنا. میں کہا لا یہ تو غلط بات ہے. میں نے کہا میں کبھی بوڑھی نہیں ہوئی. میرے اندر وہ خوف آ گیا, مجھے بوڑھا نہیں ہونا, میں ہمیشہ جوان رہوں گی. اور لٹرلی میرے اندر جو سول ہے نا وہ ابھی بھی ویسے ہی ہے. اچھا جوان اور ہیلدی. آئی بلیو کہ ہیلدی وہ انسان ہوتا ہے جس کے اعضاء صحیح کام کر رہے ہوں, جو انسان کا جو ہے بیمار نہ ہو. اور وہ انسان جو ہے وہ ہیلدی, وہ بوڑھا ہو جاتا ہے جلدی جو ہیلدی نہیں ہو. اچھا جب ایک تو 25 سال ہو گئے, اس 25 سال میں نے تو دیکھا ہے کہ عنبر ویسی کی ویسی, آج سے 25 سال پہلے والے بھی شوز اٹھا لے, تصویریں اٹھا لے, ویسی. لیکن جب آپ کی شادی ہوئی تھی 20 سال کی عمر میں, تب عنبر بالکل چینج تھی. وہ ایسی تھی نہیں, وہ گول مٹول سی, گگلی سی, کیوٹ سی. اچھا وہ اس لیے کیونکہ اب آپ اس کو لے لو پیچھے اتنے سال, تو بیسکلی اس وقت فیشن کا ٹرینڈ اتنا نہیں آتا تھا. بال ہمیشہ میرے ہیلدی رہے بٹ کرلی. مگر مجھے یاد ہے میں اپنے جب کالج کے زمانے میں تھی تب بھی نہ بلو ڈرائی آتا تھا, نہ آئرن نہیں آئی تھی. تو اس زمانے میں ممی کو دیکھا تھا وہ رولرز تھے, اور وہ بھی دوسرے پن والے. وہ رولرز لگا کر ہلکے نمی والے بالوں میں سو جاتی تھی, اور رات بھر کبھی یہاں پن چبھ رہی ہے, کبھی یہاں, لیکن فیشن کرنا ہے. مطلب میں اپنا وہ بتا رہی ہوں بس. اور صبح میں جاؤں کھول کے میرے فلکسز. تو اس وقت یہ تھا. شادی جب ہوئی تھی تب بھی میں اپنی پرانی تصویریں دیتی ہوں. میں نے شاید اپنا یوٹیوب پہ شیئر بھی کی ہے. پف بنا ہوا ہے, گھنگرالو بال ہے. تو واقعی اس وقت اس لحاظ سے آئی تھنک نہیں پتا تھا. وہ اور زیادہ بم پھٹا ہوا ایسے لگتا تھا کہ اچھا خوبصورت لگ رہا ہے. کیراٹن نہیں تھا, اسٹریٹنگ نہیں جانتے تھے, تو obvious بال کرلی تھے. کبھی بال کلر کیے تھے چھوٹی عمر میں ایسے بس کر لیے؟ نہیں مجھے نہیں. تھریڈنگ کی تھی میں نے 9th کلاس میں خود سے, کیونکہ میری ممی کہتی تھی ابھی تو بہت چھوٹی ہو. اب سوچو اب اس زمانے میں, اب میں کہ 9th کلاس میں لڑکیاں ماشاء اللہ سب سمجھدار ہیں, ہم اتنے بیوقوف تھے, اتنے سیدھے تھے.
تو میں نے تو خود ممی کا نہیں تو میں نے وہ بس سیکھا تھا, اور وہ جو نہیں بناتے رنگ اور پھر یوں کر کے اور ایسے والا جو ہاں یہ والا یہ اور پکڑے کون, کٹس وٹس آئے. لیکن ہر کام میں تو میں بتانا چاہوں وہ نیچر میں ہے کہ نہیں سیکھنا ہے, کیوں نہیں کر سکتی, میں کر سکتی ہوں. اچھا وہ 16 سال کی عمر میں جو رواں آ جاتا تھا وہ تھا یا بعد میں جا کے تھا, فیل ہوتا تھا کبھی؟ ہوتا تھا یا فیل ہو تھریڈنگ یہ تو مگر بلیچ کرتے تھے. اچھا بلیچ کر لیا تو وہ بچت ہو جاتی. ہاں بلیچ کر لیا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ لپسٹک کا مجھے بڑا شوق تھا, تو میری نانی جو ہے نا وہ کہتی تھی چل تجھے شوق ہے نا لپسٹک کا, یہ لے کتھا لے اور تو لگا. اور میں ان کا کتھا لگا کر میں کہتی اللہ لپسٹک لگا لی میں نے. اور مطلب فیشن کا اس وقت سے شوق تھا, ان بورن تھا, بچپن سے تھا, یہ میرے اندر تھا. اچھا واٹ اباؤٹ شادی 20 سال کی عمر میں ہو گئی, لو میرج سے ارینج میرج؟ نہیں ارینج تھی, اور مجھے بہت شوق تھا شادی کا لٹرلی. میں انسان ہوتا ہے نا پڑھے, مجھے اس وقت میری ڈیڈی نے کہا مجھے کیونکہ میک اپ کا بہت شوق تھا, کہہ رہے کہ تم لنڈن تمہیں بھیج دیتا ہوں, تم وہاں جا کے کورس کر لو. جبکہ میں آئی تھی ایز اے ڈاکٹر بننے. ہم دبئی میں اسکولنگ ہوئی تھی, میں آئی تھی کراچی کیونکہ بھائی مجھ سے پہلے آ گیا تھا 3 سال پہلے, وہ مجھ سے 3 سال بڑا بھی ہے. تو نانی نے کہا دیکھو ڈاکٹرس کی لائف اتنی اچھی ہوتی ہے, آئے دن فنکشنز ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, پڑھائی اتنی اچھی لگے گی, کوٹ پہن کے ڈاکٹر. میں کہتی انہوں نے مجھے اتنا برین واش کیا دبئی میں کہ میں راضی ہو گئی آگے یہاں پہ ڈاکٹر بننے. میں کہا چلو بھائی بھی اکیلا, اس کو بھی کمپنی ملے گی. اچھا خود کا کیا دل تھا ڈاکٹر بننے کا یا نہیں؟ ڈاکٹر ہی خود کا بھی ہے, میک اپ آرٹسٹ بننے کا دل نہیں تھا؟ نہیں. تو پھر لندن کہاں گئے؟ لندن گئی نہیں. اچھا ماموں ممانی بھائی بھابھی خالہ خالو ان کے بچے سب ڈاکٹرز ہیں. اٹس اے فیملی آف ڈاکٹرز. ٹھیک ہے, ڈاکٹر جب نہیں بنی ڈیو ٹو سم ریزن, وہ بھی ایسی کہ نانو کہتے تھے میرے نانا پڑھو پڑھو پڑھو, تو مجھے یہ تھا کہ یار اگر ابھی سے اتنا پڑھنا ہے تو میرا یہ ہوتا تھا, میں لٹرلی نا ہر وقت وہ اپنی بیوی کو مطلب میری نانی کو کلو کہتے تھے, شکیلا نام تھا, کلو دیکھو یہ ابھی بھی پڑھ نہیں رہی. تو میرا اتنا میں اسٹریس آؤٹ ہو گئی تھی تو میں کتاب رکھ کے نا سو جاتی تھی. اچھا کہیں مہندی جانا ہے, کہیں فنکشن ہے, ایگزامز ہے, اگر 1 مہینہ بھی 15 دن, میں کہتی میں جاؤں گی. وہ کہتے تھے نہیں جاؤ گی. تو وہ جو اسٹریس تھا نا, ایک ڈر آ گیا تھا کہ یار مجھے ابھی سے اتنی روک ٹوک ہے, میں تو زندگی انجوائے نہیں کر پاؤں گی. تو ایک وہ خوف تھا. اچھا وہ روک ٹوک ہوتی تھی کہ یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا, کہتے تھے ایک وقت ہوتا ہے شادی کے بعد جو کام کرنا ہے کرو. نہیں نانی تھی اسٹرکٹ, بٹ شی واز لائک اے فرینڈ ٹو. ان کے ساتھ میں صدر جاتی تھی, بسوں میں بیٹھ کے چل چادر اوڑھو. میں کہا امی بس میں نہیں جانا, کہ نہیں. بسوں میں جا کر 200 روپے کی میں مالائیں لیتی تھی بیڈز والی. وہ شروع سے شوق تھا, مطلب جیولری کا شروع سے شاپنگ ہر چیز ان کے ساتھ. بٹ سم ہاؤ جب میں کچھ پرسنٹیج سے رہ گئی تھی, 70 میں ڈوم میں ایڈمیشن ہو رہا تھا, میری 69.4 تھی 6 اسے لٹرلی. تو مجھے کہا کہ نواب شاہ چلے جاؤ, پھر ٹرانسفر. پھر سب نے کہا نہیں چھوڑو رہنے دو. بس پھر میں بھی اتنا تھی کہ نہیں چھوڑو, اب مجھے نہیں کرنا, ابھی سے اتنا دباؤ ہوئے. تو سب میں ڈیڈی سے کہا ڈیڈی شادی کا شوق ہے. ہاں شادی کا آئی ڈونٹ نو رشتہ آیا اور شادی, میں کہتی ہوں شادی ہو جائے. اچھا پہلے رشتہ آیا تھا شادی ہو گئی تھی یا نہیں دیکھے آ رہے تھے 9 سے آ رہے تھے. تو مجھے شروع سے شوق تھا میں شادی کر لوں. میں بتاؤں کون سی اس دنیا میں تھی, فینٹیسی ورلڈ میں, جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ پیار ہے محبت ہے, پیار کی خاطر میں جان بھی دے دوں, میں دال روٹی کھاؤں گی, ایک چھوٹا سا گھر ہوگا, بچے ہوں گے. میں سچ بول رہی, یہ میری سوچ تھی, فلمی تھی, بالکل فلمی. اس کے لیے ہیروئن بننا تھا شروع سے. ہاں ہیروئن نہیں بننا تھا, بہت میں سوچتی تھی کہ یار انسپائر ہوتی ٹی وی والوں سے, کتنے اچھے لگتے ہیں یار, مطلب دیکھتی تھی ان کو کہ فلم میں ڈرامہ آرٹسٹ اپنا تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا. اچھا پھر آنا کیسے ہوا فیلڈ میں, وہ بھی شادی کے بعد؟ یار وہ بھی ظاہر سی بات ہے, کچھ چیزیں تھیں. میرے میاں نے مجھے کہا کہ جب کچھ تھا کہ جاؤ جا کے خود سے کماؤ, پتہ چلے گا. یہ وہ تو تھوڑے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں. وہ تو فیل ہوئی یہ چیز کہ مجھے کافی وہ تھا ایک وہ. تو میں دراصل گئی تھی اپنی بیٹی چھوٹی اس کے آڈیشن کے لیے. تو میری کزن کی ایک جو اس کی جو وائف تھی, شی واز اے ماڈل. وہ اب تو خیر لنڈن میں اب کا تھوڑا چھوڑ بھی دیا. آئی تھنک وہ ذریعہ تھی میری, اللہ تعالیٰ نے. اس نے کہا کہ مینہٹن جائیں بچوں کے. تھے میری بیٹی بہت پیاری تھی انم ماشاء اللہ. تو وہ کہ پلیز ایڈ کے لیے میں چلی گئی. وہاں پہ جو ڈائریکٹر تھے شکو, انہوں نے کہا آپ کا آڈیشن ہے. میں کہا نہیں میں تو بالکل فوٹو جینک نہیں ہوں, اور نہیں. کہتا ہے اچھا ابھی لینا.
مجھے ابھی بھی یاد ہے چائے تھی, ہاں ہاں ٹپال کی تھی, انہوں نے مجھے اتنا بڑا لکھ کے دیا کہ یہ آپ پڑھیں. اچھا میں الگ روم میں بٹھا دیا مجھے, ہاں اب میں اس میں لگا پڑھ گھبراہٹ. پھر میں نے کہا اپنے آپ سے کہا میں کیوں ٹینشن لے رہی, مجھے تو کرنا ہی نہیں ہے, اجازت نہیں ہوگا نا تو جسٹ کام ڈاؤن. امبر میں اپنی خود ہی جو ہے نا سوچتی ہوں, کاؤنسلنگ کر لیتی ہوں. وہ کیمرے میں کبھی کانشیس نہیں. دیکھو مزے کی بات, اللہ تعالیٰ نے, لوگ گھبراتے ہیں نا, آن ہوا میں نے بولا, انہوں نے کہا آپ تو بہت اچھا, آپ کے تو ایکسپریشنز اچھا ہیں. یہ یہی والی امبر تھی یا وہ 20 سال والی تھی؟ وہی آئی تھنک میں یہ والی یا وہ والی, 2 امبریں ہیں بالکل چینج ہیں. نہیں ہے وہی امبر. اب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وقت نہیں وہ کرلی بال تھے یا اسٹریٹ ہو چکے تھے. اب زیادہ اچھی ہو گئے, آئی تھنک اب زیادہ اچھی ہو گئی. اب تو گلیم خوبصورت ہے. اب ذرا تھوڑے سے گین آگا, تھوڑا سا اور ریڈیوس کر لوں گی نا, ابھی لگی ہوئی ہوں تو سوٹ کرتا ہے جیسے ہی وہ امبر, یہ پتہ نہیں یہ امبر ہے, نہیں دیکھنا کسی چبی آتے ہیں, ابھی بڑا ہوا ہے تو میں کہا تھوڑا سا, بٹ آئی ایم دا سیم. You're the same. That's what I'm saying. Same. I'm the same. مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ماشاءاللہ رک گئی, اچھی بات ہے. الحمدللہ. اچھا کیا دیکھتے ہیں کہ جو نئی لڑکیاں جو آ رہے ہیں, جو اسٹار بن گئے ہیں, اچھی بات ہے, اسٹار بالکل بننا چاہیے. دے آر ویری ڈفرینٹ. تھوڑا ان میں ہوتا ہے کہ یا ان کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے, آپ نے بدتمیز ہونا ہے, آپ نے اپنے بیہیویئرز ایسے رکھنے ہیں کہ آپ اسٹار لگیں. کیا اسٹار کا ایسے بیہیویئر ہونا ضروری ہے کیا؟ آئی تھنک بہت اچھا کویسچن ہے یہ, جو بھی آنا چاہتے ہیں. دیکھو میں سمجھتی ہوں جو ینگسٹرز ہیں نا, جو اپ کمنگ, ان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے تھوڑا سا, اسپیشلی بعض جو ینگ ہیروئن ہیں, اچھی بھی بہت ہے, کچھ کیسز ہیں تو وہ اپنے جب وہ نخرے دکھاتی ہیں, تھوڑا چلا لیا, یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے, تو ہر کوئی ان کے آگے پیچھے ہوتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. جہاں بہت اچھے ہو جاتے ہو نا, ڈاؤن ٹو ارتھ, جی وہاں آپ کو سب جو ہے نا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, چھوڑو نا یہ تو نہیں. تو شاید وہ اسٹریٹجی انہوں نے دیکھی وہ. لیکن میں ڈے ون سے آج بھی میں وہی ہوں, مگر اللہ کا شکر ہے میں ہمیشہ ساری زندگی میں نے پیسہ اتنا نہیں کمایا جتنی عزت کمائی. تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے. آج بھی جہاں جاتی ہوں کرتی ہوں تو ان کو سب پتہ ہے. تو آئی تھنک جو آپ ہیں نا, آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو جاؤ, ایٹیٹیوڈ نہ دکھاؤ. دیکھو تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے تکبر, یہ سب چیزیں اس کو بھی پسند نہیں ہے. اچھا میں ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ جلدی غائب بھی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں اگر میں کوئی پچھلے کچھ بہت سپر سٹارز ہیں, یاد بھی نہیں ان کے نام, لیکن امبر کا ابھی بھی نام یاد ہے, امبر ابھی بھی پہچانا ہے, امبر ابھی بھی ماشاءاللہ انڈسٹری میں ہے. سوشل میڈیا نے کتنا ساتھ دیا؟ سوشل میڈیا نے کبھی, میں نے یقین کرو سوشل میڈیا کو کبھی پہلے تو مجھے آتا نہیں تھا استعمال کرنا, ٹو بی ویری فرینک. آج کل جیسے لڑکیاں ہیں ان کو پتہ ہے کیسے, میں نے کبھی بھی نہیں کیا. میں اپنا یوٹیوب چاہتی تو پتہ نہیں, جب میں 16 سنگار کر رہی تھی, میں جب سے کرتی تو پتہ نہیں کہاں ہوتی اس وقت. لیکن کبھی آتا ہی نہیں تھا. انسٹاگرام بھی ڈالنا نہیں آتا تھا. یہ اب سیکھا ہے کہ کیسے پوسٹ ڈالتے, کیسے ریلز بناتے. لٹرلی لوگ کہیں گے یہ سیکھا. تو سوشل میڈیا سے نہیں, بس کام ہوتا رہا. میں اپنا کام, میری زندگی کیا تھی, میرا کام, میرے بچے, میرا گھر. اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. نہ میں فیس بک کرتی, یہ سب میری بیٹی انم نے میرے لیے بنایا ہے. جب وہ بڑی ہوئی, وہ اس نے سنبھالی چیزیں, اس نے کہا کہ مما یہ کر رہے ہیں, تھوڑا کر رہے ہیں. بٹ آئی تھنک سوشل میڈیا, آج کل کا تو دور ہے سوشل میڈیا. اب میں کہوں گی کہ یس دس از ویری امپورٹنٹ. بڑے بڑے ہالی ووڈ اسٹارز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹک ٹاک پہ اور ادھر سوشل میڈیا پہ پہلے نہیں تھا. پہلے نہیں تھا وہ, اب ہو گیا. اب وہ بڑے ہالی ووڈ اسٹارز یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا ہالی ووڈ میں آنے کے بعد, اتنے مشہور ہونے کے بعد, اب ہمیں کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں آؤ. مطلب ان کی بھی یہ سوچ ہے, لیکن ان کو آنا پڑ رہا ہے. ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹے ایڈس دوسرے کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ کمرشلز کر رہے ہوتے ہیں الگ سے. تو اب تو دور بالکل چینج ہو گیا. اچھا فیملی سپورٹیو ہے؟ ہاں الحمدللہ. مگر جب میری شادی, ایک دم روک کے کیوں کہا؟ نہیں میں ایسے سوچی تھی کیونکہ شادی کے بعد کو میاں ہی نہیں بھیجا تھا. ٹھیک ہے, میرے ساس سسر بہت اچھے تھے کبھی ماشاء اللہ. تو لیکن میاں بھی بتائیں اسی لیے بھیجا تھا کیونکہ ہی سیڈ کہ تم خود, وہ الگ ڈفرینسز تھے. ہی سیڈ کہ جاؤ خود کرو, کماؤ. خود کا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کا نہیں ہے, وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں جاؤ خود کماؤ, یہ نہیں ہو رہا, پتہ چلے گا. اٹ واز لائک دیٹ. تو خیر اللہ تعالیٰ نے ہی آئی تھنک میرے لیے, کہتے ہیں نا سب سے بڑا اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھے جو آپ کی پلاننگ کرتے ہیں. میں تو نہیں سوچا تھا, مگر جب لیکن ہوا. اچھا ایک سوال بیچ میں بھی, ایک سوال بیچ میں یہ کہ وہ جو ایک فلمی جو سوچ تھی کہ جو کھلائے گا, جو پیار میں چھوٹے گھر میں رکھے گا, تو اس کا کیا ہوا پھر؟
نہیں یار وہ سب فینٹیسی. میں کہتی ہوں بہت خوش نصیب ہے جن کو بہت اچھے لائف پارٹنرز ملتے ہیں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں. تو یہ صرف فلمی باتیں ہوتی ہیں. انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی یار نہیں انڈرسٹینڈنگ ہے. میں تو بہت ہی, میں تو سمجھو بالکل تو بہت گیونگ ہو. اگر میں کہوں کہ امبر کے لیے کوئی مجھے کہے کہ جی رشتہ, میں کہوں کہ امبر دی بیسٹ. مجھ جیسا کوئی کہنا, میں مجھے جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار تم جیسی. تو کہیں اللہ تعالیٰ نا آپ سے کچھ چیزیں چھین کے, شاید میں اس زندگی میں ہوتی نا تو آج میں سمجھتی ہوں میں آج بھی شوبز میں کہیں کسی مقصد کے لیے ہوں. تو میں کوئی چیز میں تسلی سے سمجھا دوں, کوئی اپنا دل کا حال مجھے بتا دے, میں آؤٹ آف دی وے کسی کے لیے کام کر دوں, تو یہ بھی تو ایک صدقہ جاریہ ہے نا. یہ پرسنالٹی ایکچولی آپ ایک دوسرے کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈیورس کیوں ہوئی تھی؟ ڈیورس اس لیے ہوئی تھی کہ بہت زیادہ ڈفرینسز ہو گئے تھے. بہت ڈفرینسز. میں نے بہت زیادہ بولتی نہیں تھی. میری ماں نے بلکہ مجھے کہا بیٹا غلط بات پہ تو بولا کرو. میں کہا دیکھو ڈائیورس کے بعد بھی آج میری ساس کی میں فیوریٹ ہوں. پورا خاندان جو امریکہ میں وہ میرا ایکس سسرال ہے. سب سے ملتی ہوں, سب لوگ مجھے پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا میں کیا تھی اور وہ کیا تھا. بیٹی کی شادی میں بھی سب آئے تھے اور سب موجود تھے. ایوری تھنگ واز دیٹ. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے بس کچھ اللہ تعالیٰ حالات ایسے کر دیتے ہیں تو نہیں بنی. میں آج بھی جس میں یو تھنک سو کہ یہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر عورت خود اسٹرانگ ہو تو. یار عورت کو بالکل اسٹرانگ ہونا چاہیے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنا اگلا پل نہیں پتا. عورت اتنی انسیکیور ہے, جب چاہے مرد دیکھو کوئی اگر ٹیڑھا کچھ بھی ہو جائے تو کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے. وہ کیا وہ 3 لفظ کہے گا اینڈ یو آر آؤٹ. آپ نے اپنی ساری زندگی دے دی ایک شخص کے لیے, بچے پیدا کر دے, آپ چھوڑ دیتے اپنی لائف, لیکن اچانک آپ کو چھوڑ دے تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا عورت کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ وہ اسٹرانگ ہو؟ آج کل جیسے عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, بہت اچھا کر رہی ہیں. ان کو سب سے پہلے جو ٹیلنٹ ہے, جو ہنر ہے نا, اسے پکڑیں. ابھی بھی گھر بیٹھے بھی اگر تھوڑا پیسہ آج کل تو کتنا ہے کہ گھر بیٹھ کے چاہے کوکنگ ہو, چاہے میک اپ آرٹسٹ ہیں یا بلاگرز ہیں, ہر لحاظ سے پیسہ کماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا محنت کرو دوں گا میں, گھر بیٹھے. تو یہ چیزیں ہیں. تو عورت کو ہمیشہ بتاؤ جب تھوڑا سا آپ کے اندر آپ خود کماتے ہیں نا تو تھوڑی سی آپ میں ہمت آتی, کانفیڈنس لیول آتا ہے. اچھا ہمت اور کانفیڈنس لیول کے ساتھ کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا غرور بھی آ جاتا ہے یا اپنے آپ کو عورت کچھ سمجھنے لگتی, ایسا کبھی کچھ ہوتا ہے؟ کہیں کیسز میں ہو سکتا ہے. دیکھو نیچر, ہر انسان کی نیچر الگ ہے. میں اپنے آپ کو لوں گی تو میرے اندر کچھ نہیں آیا. میں تو آج بھی سلوٹ کرتی ہوں اپنے شوبز کو جس نے مجھے سنبھالا. میں اگر شوبز میں نہیں ہوتی تو پتہ نہیں کہاں ہوتی. ٹھیک ہے, بھی ایک فیملی ہے جس نے سنبھالا. فیملی ہے. اب جیسے میرے اندر ٹیلنٹ ہے, میں کپڑوں کا بھی ابھی اسٹارٹ کر رہی ہوں, میں میک اپ آرٹسٹ بھی ہوں, میں اگر انٹیریئر ڈیکوریشن کرنا چاہوں میں وہ بھی ہوں, میں بیوٹیشین بھی. یہ میرے اندر ٹیلنٹ ہے, ان بورن ٹیلنٹ ہے. لیکن آج جو میری پہچان ہے, آج بھی میں یہاں بیٹھی ہوں تمہارے سامنے, یہ میرا شوبز ہے جسے میں ہمیشہ سلام کرتی ہوں, جس نے سپورٹیو رہا, گھر چلانا پورا. آج بھی میں پورا اپنا سب کو بچوں کو خود ہی سپورٹ کیا پھر. ہاں مطلب ڈیورس کے بعد. ہاں اس کے فادر نے ابھی جیسے کہ تھوڑی سی پڑھائی کا ہے تو وہ کر دیا. باقی ذات تو میں پتہ نا وہ پہ الگ نیچر تھی. میرا ہوتا کہ نہیں جو بھی ہے بس بچے کبھی ڈپرائیو نہ رہیں, میں کروں ہر تو میں جو چیز ہے ان کے لیے پوری کی جائے. ہاں میں مشکل ہوتا ہے ایک سنگل مدر کو اتنی ساری چیزیں ہینڈل کرنا. کبھی ڈپریشن ٹینشن میں آئی کہ یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. الحمدللہ یہ سوچو کہ سب سے پہلے اللہ نظر بد سے بچائے, کبھی بھی مجھے کوئی ڈپریشن نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ٹینشن ہوتی ہے اب ہوتی ہے مجھے سچ بتاؤں الیکٹریسٹی سے, جو بجلی کا بل آتا ہے وہ لگا لینا وہ سولر پینل جو ہے جس میں فری کی بجلی ہوتی ہے, یوں جا کے شاپنگ یہ جب آتا ہے پہلے تو بجلی کا بل آیا نا کبھی 1 لاکھ تو میں روؤں کہ یہ کیا مطلب بہت ہوتا ہے یار, محنت کر کے اور دن رات میں لٹرلی روتی ہوں. پھر میں ایک دن کی بات کہتی ہوں کوئی بات نہیں اللہ میاں یہ لکھا ہے نا, اب آپ بتائیں میں اور محنت کروں, میں اور پیسہ کماؤں تاکہ بل سی کاؤنسلنگ ہارڈ شپس آتی ہیں اور خود کو ہی کاؤنسلنگ کرتی ہیں. اس کا مطلب ہاں خود سے اپنے, کیونکہ آپ اور آپ کا مجھے اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے 101 سے بھی زیادہ کہ میں کہتی ہوں اللہ میاں پلیز سالو کرتے ہیں. لیکن ہوتا ہے جب آپ چھوڑ دیتے ہیں نا, اور تو اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے. میں یہ بتا دوں نیت,
میں تم سے چھپ جاؤں گی, اس سے چھپ جاؤں گی, لیکن اللہ کی لاٹھی سے نہیں چھپوں گی. اچھا, بیچ میں ڈرامے بھی نہیں کر رہی تھی, ہوسٹنگ بھی بہت کم تھی, تو اس ٹائم پہ پھر کیا کیا؟ یہ جب ڈرامے نہیں کر رہی تھی تو بیچ میں تھا, نہیں کر پائی کیونکہ میری بیٹی میں نے سیکنڈ کنسیو کی تھی 11 سال کے بعد, تو وہ تھا, تو کیسے کہ بس تب تھا نا, مطلب میاں کا تو روکا. پھر جب وہ چھوڑا تو اس کے بعد 6 مہینے کی جب میری چھوٹی ہوئی تھی, میں تو جب سے ہی کام کر رہی ہوں, تھوڑا بہت کام تو ہو رہا ہے. میری لائیو شو میں نے جو کیا اپنا 16 سنگار, وہ میں نے کیا تقریباً کوئی 11 سال. دیٹ واز ٹاک آف دیٹ ٹاؤن. آج ہی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں خود اسٹارٹ کرتی. وہ اتنا امپیکٹ پڑا, 4 گھنٹے ہے نا یوٹیوب پر, اتنا بڑا ہو گیا, سو گرینڈ. اسی کا فیم میں نے اپنا پہچان اپنا یوٹیوب چینل 16 سنگار ود امبا خان کیا. تو اس نے مجھے آج مجھے پہچان دی, تو مجھے دیا میرا ہوسٹ نے, ہوسٹنگ نے پہچان دی. جو آج وہ لوگ 4 گھنٹے میں شو کرتی تھی, مارننگ شو, اور 4 گھنٹے کے بعد وہ 4 گھنٹے ریپیٹ ہوتا تھا دوپہر میں اور پھر رات میں. اس زمانے میں تو 12 گھنٹے جو امبر کی آواز سنتا ہے تو پیچھے مڑ کے, ہاں میں نے آپ کو آواز سے پہچانا تھا. ٹرینڈ سیٹر, یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں میک اپ کمپٹیشن, یہ جو ٹوٹکے چیزیں, یہ تو امبر خان لے کر آئی تھی ساری چیزیں. میں جھوٹ نہیں بولوں, بالکل. ہم نے 6 سال ہم آل اوور پاکستان جاتے تھے, جہاں سے ہم ہر سٹی سے بیوٹیشنز لیتے تھے, وہاں کمپٹیشنز ہوتے تھے, اور جو کریز تھا, اور یہاں کے گرینڈ فنالے. تو 6 سال مہندی کانسیپٹ, یہ ساری یہ سب کمبائنڈ پروڈکشن, جو گھریلو خواتین کو لانا, کچن, سب چیزیں. یس. اچھا, سوچ کس کی ہوتی تھی, آپ کی یا نہیں ہمارے؟ میں دیکھو یہ کمبائن میں غضنفر صاحب, ٹھیک ہے نا, ان کی سوچ تھی. انہوں نے مجھے کہا لٹرلی, خیر کہنے والی بات ہے یا نہیں ہے, جب بیچ میں کئی دفعہ کان کے انسان کوئی کچا ہوتا ہے نا, جب میں کبھی چھٹیوں پہ جاؤں کسی اور کو بٹھا دوں, تو کہتے تھے کہ میں کب آ گئی, کہتا ابھی تھوڑے دن کرنے دو. تو لوگ چاہ رہے تھے جو اندر آس پاس ہوتے ہیں نا, امبر کو ہٹا دو. یقین کرو, نے 3 دفعہ کوشش کی تھی, مگر عوام نے, یہ میری سلیوٹ میری عوام کو, انہوں نے کہا میں پسند ہی نہیں آ رہا امبر کے بغیر 16 سنگار. تو واپس مجھے لاتے تھے. بعد میں سب چلے گئے, میں نے خود, میں کہا مجھے کانٹینٹ دے دیں, میں خود کروں گی, آپ چھوڑ دیں, مجھے کرنے دیں. آئی نو ہاؤ ٹو ٹیک, مجھے کیونکہ اتنا ایکسپیرینس ہو گیا تھا, لوگ کیا چاہ رہے ہیں, کیا بات. جب میں نے کہا سر میں نے ابھی بھی یقین کرو 9 months وداؤٹ سیلری کام کیا تھا. مل گئی تھی سیلری پھر؟ نہیں. اچھا, نہیں کیا. اس کے بعد میں پیٹرول میں اپنا خود جاتی تھی, مگر مجھ میں تو عقل ہی نہیں تھی یار کام کر لو. تو پھر بعد میں, ویسے عقل سب کو بعد میں آئی کہ چینل والے پیسے نہیں دیں گے, پہلے ہی اٹھا لو پیسے. بالکل تیزی, بالکل میں کہوں گی ڈم تھی ان چیزوں میں. تو خیر میں نے کہا چلو یار, اتنا پرانا, جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں نا, کسی کا اگر برا وقت آئے نا, اس وقت پھر آپ پیسہ مت دیکھو, آپ کو پہچان. تو بہرحال انہوں نے مجھے یہ ضرور کہا تھا جاتے, جو کہ میرے لیے بہت اچھی فخر کی بات ہے. کاش, میں نے کہا سر اب میں نہیں کر سکتی, میں کتنا کروں گی, مفت پیٹرول بھی, یہ بھی, پھر بھی پیسے نہیں ملے. نہیں, انہوں نے کہا کاش میں تمہاری, رحم بھی نہیں کھایا. وہ بھی ایک الگ کہانی. تم کہو گی ہسمبر تم کیا تھی, تم کہو گی تم کیا تھی, کہہ دیے کہ پیسے آپ رکھ لیں. نہیں, وہ ان کے پاس نہیں تھے, بقول یہ کہ پورے اکاؤنٹس کہہ رہے نہیں ہے. انہوں نے کہا کاش میں نے تمہیں قدر کی ہوتی نا, تو آج میرا چینل بند نہیں ہوتا. یہ بات ماننی پڑے گی. یہ انہوں نے کہا. تو میرے لیے آئی تھنک یہ بہت بڑی بات تھی. جب باؤنس چیکس کے تھے نا, میں نے کسی سے کہلوایا, پھر بعد میں جب ختم ہو گیا کمبائن پر, میں وہاں گئی بھی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اوپر سے سورس. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے وہ دے دیں چیکس, بجائے اس کے کہ میں فوٹو کاپی خود رکھ لی, اوریجنل دے دیے. وہ بس نہیں ملے پھر اوریجنل. پھر تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں رہا نا. پھر اتنی میں بس اس زمانے میں ایسی تھی. اب تو سمجھدار ہو گئی ہیں, اب تو بہت زیادہ سمجھدار. وقت سکھاتا ہے آپ کو. اب تو میں نے سنا تھا کسی چینل سے آپ نے زبردستی نکلوا بھی لیے تھے, ہے نا, نکلوا دیا. نہیں دینا, کام مت دو, چیک دو بس. یار ہم لوگ دیکھو محنت کتنا کرتے ہیں نازیہ. صحیح بات ہے, ضروری ہے. میں تبھی اپنے پیسے لینا کچھ ڈالتی ہوں کہ بیہائنڈ دا سینز ہم لوگ کتنی محنت ہوتی ہے. اینڈ دے ارن, اس سے وہ لوگ بڑے کماتے رہتے ہیں. ہم تو گھر یہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہو. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ انڈسٹری میں بہت سارے دشمن اور آپ کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے؟ ہاں, مجھے انڈسٹری کا نہیں پتا, لیکن کون ہے دشمن ہمیشہ رہے, وہ اس لیے میں بات کہہ رہی ہوں کہ ایک وقت تھا جیسے کہ نا بالکل بلاکیجز
انسان جیلسی میں آپ کو بلاک کر دیتا ہے, چاہے وہ تعویذ گھنٹوں سے کرتے ہیں یا اس سے. لوگ نہیں مانتے لیکن میں مانتی ہوں. ہوئے تھے کوئی جادو ٹونا ہوا میں تھا؟ آئی بین تھرو آل دس, تو مجھے کیسے پتہ چلا کہ جادو ہے؟ کیسے پتا چلا؟ دیکھو کتنے تعویذ بھی نکلی, پانی میں سے بھی نکلا, پھر لوگوں سے. تعویذ کہاں سے نکلے؟ ہاں, واٹر کولر میں سے نکلا, جگہوں سے نکلے. ٹھیک ہے, اب لوگ کچھ کہیں گے ایسی فیک, ایسے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ, میں کہتی ہوں نا, جب نیک ہو نا, اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. تو وہاں پر آپ کتنے لوگوں سے ملتے ہیں, یہ بھی ٹائرو کارڈ بھی, اس سے اس سے اس سے اس سے. اچھا خیر, نکلنا الگ. پروف اس لیے میں کہہ سکتی ہوں, میں جب ریکارڈنگ پہ تھی تو میرے سیلون پہ ایک آئیں, تو میری مینیجر سے کہنے لگیں کہ کہاں ہے امبر؟ تو نے کہا جی وہ تو نہیں ہے ریکارڈنگ پہ میم آج. اچھا, تو نے کہا چائے وائے دیں؟ کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں, میرا بھی سیلون ہے. مطلب بہت روڈ سی تھی, عجیب سی. تو انہوں نے کال کیا کہ امبر نہیں ہے, آ جاؤ اوپر. لٹرلی ہے, جب میرا سیلون تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہہ لیں گے ذرا بیٹھ گئیں, کاپی پینسل دینا, رکھ کے چلی گئی ایسی کہ چھوڑو بس ہم جا رہے ہیں, ہم نہیں, ہم جا رہے ہیں, چلی گئی. اس کے بعد نا مطلب جنریٹر دھر دھر ہو رہا تھا, خراب ہو رہا تھا. میں ریکارڈنگ, یہ لوگ اسٹاف کے کہ میم کیا کر رہے ہیں. میں کہہ رہی آپ کی دوست بھی آئی تھی, کچھ آپ کے لیے لکھ کے گئی. میں کہا اچھا بتاؤ کیا لکھ کے دیا, کوئی میسج دیا ہے؟ میں یہ سمجھی. جب دیکھا تو اس میں لٹرلی اس پہ کیا تھے, ڈاٹس تھے, بے, الٹا بے, پے, الف, ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ, پوری لائن سے تھی. میں نے پوچھوایا, افضل صاحب ہیں, میں ہمیشہ ان کو ریگارڈ کرتی ہوں, وہ ہیں. تو انہوں نے کہا یہ شیطانی نام ہے. بولا. اور وہ خاتون خود کیا کرتی تھی؟ کہتے میں بھی بیوٹیشن. اب مجھے نہیں پتا, میں نے کہا کون تھی, کیا تھا, نہیں پتا, کچھ نہیں پتا, کچھ پتا. میں کہا ہوئے, مطلب حالانکہ میں تو یہ تو ایک بات آپ نے بتائی, جو واٹر کولر سے بھی نکلے تعویذ, وہ ایک علیحدہ چیز تھی. اور یہ پھر علاج کس نے کیا ان سب چیزوں؟ یار یہ خود چیزیں تھیں. کہتا ہے کبھی 11 سال تک آپ کا ایک جادو چلتا ہے. تو یہ 11 فیس اللہ تعالیٰ نے پھر کہتا ہے نا, اس کے بعد آپ کے سامنے چیزیں کھلتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی راستے دکھاتا ہے, صحیح لوگوں تک پہنچاتا ہے, آپ کی عقل کو اور کھولتا ہے. شاید اس لیے کہ شاید آج میں آ کے 10 لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ ہے نہیں, یہ جاؤ سی. تو میں بہت ساری چیزیں جو میرے ساتھ ہوئی, میں سمجھتی ہوں کہ میں میڈیا پرسنالٹی ہوں, لوگ مجھے مانتے ہیں. آج امبر کا کہے گی تو غلط نہیں کہے گی, اتنی میری عزت ہے کہ میں نے کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا. تو یہ چیزیں پھر صحیح ہوا, کئی دفعہ وہ ختم ہوا. پھر اس کے بعد بلاکیجز تھے لوگوں سے. جو میرا لیول تھا نا, اگر 10 آؤٹ آف 10 تو 9 آؤٹ آف 10 تھا میرا پیک. بس اس پیک میں میں سڑک پہ نہیں آئی, لیکن اللہ نے مجھے سنبھال رکھا. کیونکہ اللہ تو ہے نا, چاہے جتنے بھی یہ جادو کرنے کا, اللہ تو ہے پکڑنے والا ہاتھ. اللہ, آپ نیکی ہے آپ کے اندر, آپ کے اندر نہ غیبت ہے, نہ کسی کو نقصان, آپ کی نیت میں نہیں ہے یہ چیز, اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے. یہاں سے آپ اور اسٹرانگ ہوتے ہیں. یو گیٹ مائی پوائنٹ. پہلے میں کہتی ڈرتی, اب مجھے کچھ ڈر نہیں لگتا. ڈر لگا تھا اس وقت جب فرسٹ ٹائم یہ چیز دیکھی, کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ کیوں میرے دشمن ہیں, یہ کیا ہو گیا؟ مطلب بہت ساری چیز پرابلمس. یہ تو کتنی چیزیں اب انسان بولتا نہیں ہے ٹی وی پہ آ کے کیا ہے, بٹ بہت پرابلمس سے گزرتے. میں نے اپنا بتایا تھا, میں نے ایک دن میں 500 گز کا گھر جو چینج کیا تھا, کہ مطلب کون مائیکا لال آج میں چیلنج کر دوں کہ اچانک آپ کو کورٹ کا نوٹس آ جائیں, 24 آورز میں آپ گھر اپنا چینج کریں. دیٹ واز لائک 4 بجے سیٹرڈے, ابھی بھی یاد ہے. میرا موبائل میرے ہاتھ میں بس یوں ہوتا تھا, میں بالکل پاگلوں کی طرح. اور میں پولیس سے کہتی تھی بیلف, کیونکہ اگر بیلف آتا نا تو وہ سیل لگاتے تھے, اور آپ کا سارا سامان, جو سامان کچھ نہیں, آپ سے اپنا پرس اٹھا کر, کپڑے بھی نہیں, بچوں کے ساتھ آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. اوہ مائی گاڈ, یہ ہینڈل کیسے کیا؟ تو میں نے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا. میں تمہیں یہی تو بتا رہی ہوں, موت سے ہوتے ہیں. میں یہ مطلب میں تو اس لیے میں بتا رہی ہوں یہ چیز. بس پھر اسی راتوں رات سارا میں نے 12 بجے ڈھونڈی, کیا ہوا؟ یہی تو دیکھو, اب اتنا بڑا میرا ماشاء اللہ گھر تھا, اس میں پلانٹس 500 گز کا, اسی میں سیلون بھی تھا, کچن, لائبریری, نیچے بڑا لاؤنج, میرے بڑے بڑے مررز. اس دنوں عیسیٰ بھائی نے بھی گھر چینج کیا تھا, فلیٹ سے گئے تھے بنگلور میں. ان کو کال کیا, عیسیٰ بھائی میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا بہن میرے بھی پاس بھی جگہ, آپ چاہیں تو وہاں رکھیں. ڈیڈی جس میں میرا سیلون تھا نا اتحاد کمرشل پہ, وہ خالی ہوا تھا. اس سمجھو 1 ہفتے پہلے ہی خالی ہے. تو ڈیڈی نے کہا بیٹا سب چھوڑ دے,
تمہارا. تو میں نے سمجھو سامان کارٹنز لانا, کارپینٹر کہاں سے لانا, بیلف نہ جائے 1 گھنٹے میں, بس یوں کمرہ چیزیں, میری چیزیں بھی اتنی, کپڑے سے لے کے جوتے سے لے کے بیگ, گھر پورا بھرا ہوا. میری ماں کا کالر لگا ہوا, وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں, اور میں تو بچے, بیٹی کی بچے آ گئے, کوئی کارٹنز کر رہے, ٹیپ لا رہے ہیں, پیک کر رہے ہیں. مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا کون کیسے پیک, مجھے تو یہ تھا کہ یہ نہ 4 بجے سیٹرڈے 4 o'clock اینڈ بائی سنڈے 5 o'clock, ٹھیک ہے, صرف 24 hours ہوئے نا, تو کیا کہتے پورا گھر خالی کر دیا تھا. مجھے نہیں پتا کیسے ہوا, اٹس انبلیویبل. 3 جگہ پہ سکینہ کے گھر تھوڑا رکھا, اوپر نیچے ڈم کیا, وہ جو کیفیت ہے نا, دوست کام آئے اس کا مطلب. ہاں ہاں, وہ تو میں آج بھی کہتی ہوں, بالکل میری سکینہ دوست کام آئی. عیسیٰ بھائی نے وہ کیا کہ اس وقت, اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے میں نا اتنا سامان میرے گھر میں, تمہیں پتہ بھی پورا چھوٹا ہوا تھا, مطلب یہ میرا آدھا سامان تھا, آدھا پھر میں نے سیلون پہ تھا جو بیچ دیا تھا. تو لٹرلی تو یہ یہاں پہ ایک چیزیں ہیں کہ معجزے ہوتے ہیں انسان کے. آج میں کہہ دوں نا اچانک کہ آپ کو خالی کرنے کوئی مائکل نہیں کر سکتا, لیکن میرا ہوا, اللہ تعالیٰ نے کہا. اور یہ آپ کا بلیو ہے, یہاں سے آپ اور اسٹرانگ ہوتے ہیں, آپ اور اسٹرانگ ہوتے ہیں. جب چیزیں آتی نا آپ کا بلیو اور بلٹ اپ ہوتا ہے. اچھا, جب ینگ ایج سے لے کر انسان آج اپنے آپ کو دیکھے, کتنا چینج آیا امبر میں, یہ جو اسٹرینتھ اور اسٹرانگ ہے, یہ اس وقت بھی امبر تھی یا نہیں؟ نہیں, اس وقت میرا کیا تھا کانسیپٹ کہ نہیں بولنا نہیں ہے, میں برداشت بھی کرتی تھی, کوئی غلط بات ہے, میاں کی چیزیں بہت برداشت کی, چلو کوئی بات نہیں. ساسو سے بہت اچھے, میری نند بہت اچھے, ان سے میری بہت دوستی, تو کوئی بات نہیں. تو میں سہتی. میری ماں نے مجھے سکھایا, بیٹا یہ نکلا کب؟ یہ میری ماں نے بولا کہ بولا تو کرو, کیونکہ مجھے جانتی ہیں. کہتی کیا ہے, مطلب ماں ہے نا, درد تو ہوگا نا, یہ نہیں کہ بدتمیزی, بیٹا جہاں ہو تم آرام سے بتاؤ. تو قدرتی آئی تھنک مجھے یاد ہے میرے بعد میں میرے اندر اب خیر میں بھی کیا ایک آیا, بس اللہ کی طرف سے آیا تھا جب میں نے اسٹارٹ کر دیا تھا بولنا غلط بات پہ. لمٹس ہوتی ہیں ہر چیز, بس وہ کہتے ہیں نا کہ بھر گیا پانی, اب بس وہ لمٹ آ گئی تو بول کے اینڈ دین آبویسلی اب جیسے مجھ سے کوئی اب یہ اسٹیج آئے کہ مجھ سے بدتمیزی کرے نا رازیہ, اب میں برداشت نہیں کر سکتی, اب بول دیتی ہیں بس, نہیں میں کر ہی نہیں سکتی. میری اگر بچے بھی کریں, میں کہا بدتمیزی کرنے ہیں تو مجھ سے بات ہی نہیں کرنا, میں تم لوگوں کو پیسے دے دوں گی کہ یہ لے لو, مجھ سے پھر تعلق نہیں کرنا, جو کرنا کرو, وہ میں نہیں. لیکن بدتمیزی اب میں نہیں, مجھ سے اب کیونکہ اتنا برداشت کیا نا, میں جب کسی سے بدتمیزی نہیں کرتی, میں پیار سے پیش آتی ہوں, تو کسی کو کوئی حق نہیں کہ ہم سے بدتمیزی کرے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. بچے بھی کبھی کرتے ہیں کیا بدتمیزی, لیکن یہ ہماری غلطیاں ہیں. ہاں, وہ کیا غلطی ہوتی ہے, کیوں ہم برداشت کریں؟ اگر بچے بدتمیزی کریں, حالانکہ ڈانٹو ایسی کی تیسی, فل اسٹاپ. نو, میں اس میں انسان ہے, غلطی ہوتی ہے لیکن فل اسٹاپ دو اس کو. ہم میاں بدتمیزی کرتے تھے, بولتے تھے, یہ سب ہم کہتے تھے کوئی بات نہیں, میاں ڈر خوف تھا, لیکن اپنی عزت تو ہے نا. تو عزت میں نے اپنی عزت نہیں کرائی نا. ہاں, اپنی عزت کرانا میں نے عزت نہیں کرائی, نہیں چلو میاں ہے برداشت کر لو, بولنا ہے, پر گریجولی سنی باتیں سنی پہ ایک لمٹ میں آ کے قدرتی آپ میں چینجز آتی ہیں. اچھا یہ بتاؤ, شادی کرو گی دوبارہ؟ ہاں بالکل کروں گی. ابھی تو مجھے کیسا لڑکا پسند ہے. میں نے تو کہا اللہ میاں کہ دیکھو, لوگ کہتے ہیں نا, کہیں گے کیا, لوگ کہیں گے چھوڑو, اس لیے کیونکہ فرینڈس کہتی ہیں سکون کی زندگی ہے, جو میرڈ بھی ہے نا. میں کہا ٹھیک ہے, خود کو تو میاں بیٹھے ہوئے, تم لوگ کو فکر نہیں. مجھے کہہ رہے ہو سکون کی زندگی, مجھے نہیں شادی. میں اب شاید اتنا لمبا ایک سنگل رہنے کے بعد جب آپ بہت انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں نا اس ایج میں, تو تھوڑا سا آپ کو ایک کمپینین شپ چاہیے, کوئی باس نہیں چاہیے جو کہہ کہ یہ کرو وہ کرو. ایک دوست نیچر میری وہی ہے, مجھے پتہ ہے کیسا ہونا چاہیے, میں پھر شاید کوئی رشتہ مل جائے ہمیں. یار دیکھو, میں تو بولنے میں راج کمار دے, مطلب ہر لحاظ سے, ٹھیک ہے, عادت میں, اس میں ایسا پیسہ بھی ہونا چاہیے. ہاں, پیسہ از ویری امپورٹنٹ. یہ نہیں کہ اب وہ اسٹیج نہیں ہے کہ کیونکہ میں دیکھ لیا پیار محبت کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, پیار ہوتا ہے لیکن عشق, میں نے عشق کیا تھا, عشق کیا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ بیکار کی چیز ہے.
بی ریئلسٹک. ٹھیک ہے, دنیا میں رہتا ہے نا محبت بھی ہو اور پیسہ بھی ہو, مطلب پیسہ اتنا کہ سپورٹ اچھا کر سکے, لیکن آپ کہتے ہو راج کمار ہو. یا وہ تو میری اللہ کہتا ہے مانگو تو ملے گا, مانگنے میں جو سوچ رکھو گے وہی ہوگا. راج کمار مطلب عادت میں اچھے ہر لحاظ سے جو ایک رکھ رکھاؤ والا وہ والی بات ہے. اینڈ پلس مین کہ میری عزت کرے, میرے ساتھ کمپینین شپ ہو, میری بالکل دوستوں کی طرح. ہم ٹریول کریں, ہم نے مطلب گھومنا پھرنا, لوگوں کی مدد کرنی ہے, ہر لحاظ سے کریں. اٹس لائک دیٹ. ریگریٹ نہ ہو. میں کہ اللہ تعالیٰ اگر شادی کریں تو یہ میں نہ کہوں کہ میں پہلے اچھی تھی, یہ میں کہ یہ نہیں, مکمل دعا کرتی ہیں آپ ویسے, اور مکمل دعا کرنی چاہیے. اگر یہ بولنا ہے تو پھر نہ دیں, میں اکیلے بھی خوش ہوں. مطلب اگر نہیں بھی ہوتی تو الحمدللہ. راج کمار ٹھیک ہے, کمپینین شپ اچھی ہو, اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو, عادت کا اچھا, رسپیکٹ دے رہی ہے, تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے مرد کو رسپیکٹ دینی چاہیے. دوستو شکل کا کیسا ہو, یہ جو آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت حسین و جمیل, لیکن آپ اسی سے شادی کرتے ہیں جہاں آپ کو پرسنالٹی اٹریکٹ کرتی ہے. اچھا یہ بات تو ڈن ہے کہ امبر از اے سویٹ ہارٹ. امبر بہت ہی اچھی انسان ہے, اور کسی بھی گھر کو جو ہے نا یہ جنت بنا سکتی ہیں. بہت اچھا, جب آپ کو سکون اس گھر میں ملے گا, یہ بات تو ڈن ہے. تو ظاہری بات ہے بندے کو بھی یہ چیز جو ہے وہ, ہاں دیکھو میں بقول کہ میں نے پیمپر کر کے بگاڑا اتنا میاں کا کیا, ابھی بھی نیچر تو یا خیال تو کروں گی, میں کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی. امبر لگتی نہیں ہے یہ سب. ہاں کیوں, یہ کیوں ہے؟ میرا بھی پہلے کانسیپٹ ایسے تھا کہ بھائی امبر تو یہ تو کسی کو ساتھ نہیں بیٹھنے دے گی. یا کوئی سمجھتے کہ میں جیسے یوں نا اسپونٹینیس میں بول دوں نہیں نہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں, ایسے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو شاید لوگ سمجھتے بہت, کہ جب میں تماشا میں تھی تو لوگوں کا کانسیپٹ یہی تھا کہ بہت, اور پھر ڈرامے, یہ کیا ہو گیا امبر اتنی سویٹ, نیگیٹو ڈرامے ملے. اب ایسے تو سمجھتی تھی ہے چنڈ قسم کی باسی نیچر, جبکہ آئی ایم ناٹ باسی ایٹ آل. میں دوسروں کے لیے آواز اٹھاتی ہوں, اپنے لیے نہیں اٹھاتی. امبر آپ کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا شروع کیا میں نے پرسنالٹی تب آپ کی جج کی, اینڈ آئی ایم لائک میں گواہ ہوں اس بات کی کہ امبر جیسا مطلب شخص ہونا بڑا مشکل ہے. اٹس سو ڈیفیکلٹ ٹو بی لائک امبر. امبر اتنی اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے کوئی, یہ بھی بڑا مشکل ہے. کبھی میں خود بھی کہتی ہوں اپنی نا, میری میڈ مجھے کہہ رہی تھی, میری جو شبانہ ہے بیٹیوں کی طرح میں رکھتی ہوں, کہتی باجی آپ بہت, وہ کہتی آپ واقعی بہت اچھی ہیں. مطلب قدرتی, بس میں یہ کہتی ہوں نہیں یار کتنی زندگی ہے نازیہ, ہنسی خوشی, میں کسی کو تکلیف نہیں دے سکتی, کہ میں ایروگنٹ نہیں ہو سکتی. مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس کو یہ فیل نہ ہو, کسی کو بات بھی کہنی ہوگی میں کہوں گی ایسے بولو کہ اس کو فیل نہ ہو, پیار سے سمجھا دو, بیکاز آپ خود بھی تو رکھ کے دیکھو نا, آپ پہ کوئی کہ, تو یہ چیزیں لوگوں کو سوچنا چاہیے. اچھا امبر کن لوگ پسند نہیں کرتی ہو, کیسے لوگ ہیں جو یار جو بہت منافقت کرتے ہیں نا, جو ہوتے کچھ ہیں, جھوٹ بولنا, چوری بازی, کہ اتنی کی چیزیں چور کر دیا, الو بنا دیا, غلط بیانی سے پیسے بٹور لیا, یہ مجھے پسند. اچھا کیسے لوگ بہت پسند ہیں؟ یار بی واٹ یو آر, جینوئن, ہلا گلا, زیادہ وہ فن لونگ والے, فن لونگ. میں خود بھی ڈپریشن نہ دے, جو میں سوچتی ہوں, نہیں میں ڈپریشن لیتی بھی نہیں, جو ڈپریشن نہ دے آ کے ہر وقت روتے نہ رہیں. نہیں, اچھا کوئی روتا بھی ہے نا, تو حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کی کوئی رو رہا ہے نا, اس کی باتیں بھی سنو, تو آپ اپنے اندر نیگیٹیوٹی لے رہے, اگر یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. لیکن یہاں پہ میں کہتے ہیں ایسے کیسے یار, نہیں کوئی اگر اپنے آگے میرے رو رہا ہے, ایکچولی جو ان کے کیا کہتے ہیں ان کی پریزنس جو ہوتی ہے نا, وہ ان کا وہ بیڈ اورا بن جاتا ہے, جس طرح کہ وہ خود ہوتے ہیں. مگر نازیہ کوئی آپ کے آگے اپنے دل کی کر رہا ہے, رو رہا ہے, تو میں کہوں گی کوئی بات نہیں, اگر میرا ہوتا ہے نا, میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, میں اس کی سنوں گی. روز نہ روئے نا کوئی آ کر, روز نہیں, وہ الگ نہیں, رو رہا ہے ایک دفعہ رو لیا ٹھیک ہے, ایک دفعہ 2 دفعہ, بٹ میں ہلا گلا, میری کمپنی میں سب کہتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے, ٹریولنگ ہو, ہلا گلا, میں بالکل وہ نہیں کہتے ہیں وہ ینگ سول, پہاڑ کلائمب کرنا ہے, بس ٹریولنگ بھی کرتی ہیں, ٹریولنگ کرنا ہے, پھرتی ہیں, پہاڑوں پہ بھی جاتی ہیں. بہت شوق ہے, آئی لو ٹو ٹریول, مجھے بڑا شوق ہے, شاپنگ کا بہت شوق ہے, جویلری کا بہت شوق ہے, جویلری مطلب صرف کسی شوق نہیں, ریڈنگ بکس کا شوق نہیں ہے. اچھا کیوں پتہ نہیں, ہے ہی نہیں, بس نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا, نہیں چیزیں خریدنی ہے نا, بس صحیح ہے, پکچرز دیکھنے کا شوق, دنیا میں رہنے کا شوق ہے, بس اپنی دنیا میں بس بزی ہوں, کر رہی ہوں, کھانا پکانے کا شوق ہے,
شوق نہیں ہے لیکن جب بناتی ہوں تو دل سے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے, دعوت کی ہو یا اگر میڈ بھی بنائے گی, کوکنگ والی آئے گی. بڑا اچھا رکھا ہوا ہے, جب آپ سرو کرتی ہیں چیزیں تو بڑا اچھا. ہاں مجھے شوق ہوتا ہے کہ نہیں بس یہ پرفیکٹ, لبرا ہوں نا اسٹار, تو بس صحیح ہونا چاہیے, صفائی ہونی چاہیے. بتا دیں تاکہ سب کو ایک دفعہ پھر پتہ چل جائے. 26 سپٹمبر. ٹھیک ہے, ڈیش ڈیش ڈیش. صحیح ہے, یہ صحیح. ایج تو نمبر ہے نا, چھوڑ دیں اس کو. ایج از جسٹ اے نمبر, کوئی مانے نہ مانے. 25 سال سے ایک خاتون ایسی ہیں تو ان کو کیا کہے, ایسی کی ویسی. ماشاء اللہ مجھے نہیں, میرے بچوں سے زیادہ مطلب میری بڑی بیٹی ہے نا, ہم 3 ماشاء اللہ بھی ہوتے ہیں نا, ہم بہت انجوائے کرتے ہیں. اس کو بھی مزہ آتا ہے کہ ایک مما مجھے ویڈیوز بھیجی کہیں خود جا رہی ہے کہ مما کو بہت شوق ہے ادھر گھومنے پھرنے کا, تو اٹس ان می. اچھا, کرن کا ذکر نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا نا. کرن آپ کی بہن ہے, اور کرن کے ساتھ رشتہ کیسا ہے؟ اور کرن کے ساتھ واقعی سچی بات ہو, کرن ڈے 1 سے کرن میرے لیے بالکل جیسے میری بچیاں ہیں نا, جیسے انم, میں کرن کے لیے وہی فیلنگس رکھتی ہوں کہ اسے کبھی بھی تکلیف نہ ہو, وہ خوش رہے, وہ مسکراتی رہے, میری بالکل وہ سپورٹیو رہی ہے. کرن مطلب کبھی وہ ایموشنلی یا وہ سپورٹ کرتی ہے؟ نہیں, وہ کرن تھوڑا سا ویسی ہی ہے. اب سمجھانا, اب ذرا کرن میں چینج آئے, اپنا سمجھانا کہ نہیں بالکل غلط کیوں سوچو, خاموش رہو طریقے سے نا, اپنی اس کی جو وہ ہے. تو کرن ہاں اب سپورٹیو. مگر میں اچھا میری عادت ہے کہ میں ہر چیز نا ممی سے, جیسے ممی از مائی بیسٹ فرینڈ, ممی یہ ہوا, مطلب ہوتا ہے. کرن نہیں زیادہ شیئر کرتی چیزیں, وہ نہیں, اس کی الگ نیچر ہے تھوڑی. میں ہر چیز ممی ہو گیا, ممی ہو گیا. کرن کہتی اتنا جو بولو گی تو یور نیگیٹیوٹی, وہ مجھے کہے گی کہ تم ہر وقت بولتی رہو گی, یہ روتی یہ کہتے ممی دیکھو یہ ہو گیا, آج یہ گئی تھی نا, کہیں گے چپ ہو جاؤ. یہ تو وہی اب سمجھاتی ہے. سینسیٹیو اباؤٹ یور مدر ایون. میں بہت ابو کے بعد زیادہ ہو گئے؟ نہیں, شروع سے میں پہلے سے. اچھا, ابو کے لیے کیسے فیلنگس تھی؟ اور ابو تو مجھے یاد ہے, رو پڑوں گی, بہت اچھے, مطلب لٹرلی آج بھی میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ میں ان کو یاد نہ کروں. مگر میں پھر نہیں یاد کرتی میں, کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو بس یہ دیکھو, ابھی مجھ سے میں کوشش ہی نہیں کرتی یاد کروں, تو اٹس ویری ہارڈ. بہت اچھے تھے میرے, تو اٹس لائک میں کہتی ہوں ایسے سے آپ کے ماں باپ کی قدر کریں, آپ اچھے ماں باپ کی. دے آر بلیسنگس. جب دنیا میں نہیں ہوتے نا, کتنی چیزیں ہیں, آپ کتنی چیزیں ریلیٹ کرتے ہیں کہ ڈیڈی کو یہ پسند تھا, ڈیڈی کہتے تھے ہر وقت تو فکر نہ کر, جو تیرا دل کا تو کر. ہی واز لائک دیٹ. آپ نے میرے ماں باپ بہت سپورٹیو رہے میری زندگی میں, میری ماں بھی, اور میں شروع سے ان کے لیے ایسی ہوں. ممی ڈیڈی کو تکلیف نہ ہو, ڈیڈی کے کام کر لوں, ڈیڈی کو یہ چیز چاہیے, ممی کو شروع سے میں نے خود ہی ان کو کہا ہے میں کر دوں آپ کا کام. ممی کی جب طبیعت صحیح نہیں ہوتی تھی تو تب میں نے پورا گھر سنبھالا. شادی کے بعد بھی میں جھاڑو پوچھا بھی لے کے آتی تھی کہ ممی بس مجھے ان کو تکلیف نہ ہو, میرے شروع سے یہ رہا ہے. تو میں ان کی سب سے وہ والی ہوں. تو امی کے لیے تو کتنا, ہاں ابھی بھی مجھے سینسیٹیو ہوں گی پھر تو. ہاں ابھی بھی میں کہ اب ان کو بھی ہے کہ چلو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ ممی کو. میں یہ فیلنگ تو آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہ سوچو اتنا ان کے لیے. نہیں, میں تو یہ نہ ہو, کوئی کہہ بھی تو میں کہتی ہوں پلیز نہیں, ممی سے بات کرنا, میری اپنی فیلنگز ہے ماں باپ کے لیے. ایگزیکٹلی. بس کووڈ تھا تو میں 1 مہینہ, کیونکہ ڈیڈی کو کووڈ ہوا تو سب سے اوپر والا سیکشن جو تھا کرن کا نا, ڈیڈی کو وہاں شفٹ کیا. ایک روم میں کووڈ والا تھا وہ, ممی کو بھی کووڈ ہو گیا, ممی بیچ والے فلور پہ, اور پھر نیچے بھائی کو بھی کووڈ ہو گیا. تو تینوں فلورز پہ کووڈ تھا جب نیا کووڈ تھا. جب اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ واٹ از کووڈ بیسکلی اس ٹائم پر. ہاں, تو میں پورا مہینہ, مطلب میں اپنا گھر سے آتی تھی اور رات کے 1 بجے جاتی تھی, دھو دھا کے اپنے آپ کو, گرم پانی میں پورے جھاڑو پوچھا, اٹینڈنٹ رکھا ہوا تھا ڈیڈی کے لیے, ان کو کھانا پینا سب کو دینا, بار بار وہ پہننا. تو وہ میرا ٹائم بڑا ویسا تھا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, پہلے تو سمجھ ہی نہیں آیا, اور اسی ٹائم پہ آپ کے فادر کو کووڈ. بس اب میں ریگریٹ کرتی ہوں کہ ڈیڈی کو الگ کمرے میں رکھا تھا, تو پہن کے بھی نا, جیسے یہ کمرہ ہے تو یہ ہے, تو میں کہوں کہ میں وہاں ڈیڈی سے بیٹھ کے بات کروں, اکیلے بور ہو رہیں گے کہ کچھ, تو کہتے نہیں جرمز آ جائیں گے, اتنا ہوتا. میں کہتی ہوں کاش پتہ ہوتا, کہ میں کہتی باہر میں جائے ہو جاتا مجھے کووڈ,
کم از کم ان کے ساتھ تو کوئی ہوتا. تو تھنگس لائک دیٹ. خیر لیکن آپ کی ماں آپ کے ساتھ ہیں. آئی تھنک ہم نے ڈیڈی کی ڈیتھ کے بعد بھی آپ کو پتہ 20 days کے بعد 22 days کے بعد ڈیڈی بتایا کہ ڈیڈی از ناٹ الائیو. میری ماں کو 22 دن کے بعد. سوچو وہ کہتی تھیں میں ڈیڈی کیسے. میں کہا ڈیڈی ممی بالکل ٹھیک ہے. میں جھوٹ کہتی تم چائے. میں کہا میں دے رہی ہوں اٹینڈنٹ کو. میں جھوٹ موٹ کال کرتی تھی کہ سنے وہ میں نے چائے سینڈوچ رکھا, میں رکھ کے جا ممی کمرے میں جا پہ میں لا کے اس کو فریج میں رکھتی تھی. اس کے بعد بتایا مطلب وہ بہت مشکل وقت. پھر امی نے ہینڈل کیا ایزیلی یا نہیں؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کراتا ہے. میں بتا رہی ہوں ہمارے بس میں کچھ نہیں, یہ سب اللہ کرتا ہے. زندگی میں موقع ملے کہ کچھ بڑا کیا جائے, کچھ اور کیا جائے, تو کیا کریں گے؟ یا بس میرا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے کہ میں جتنا لوگوں کی ہے مدد کر سکوں. ابھی بھی ہوتا ہے لیکن اپنی ذات سے اگر اتنا مجھے نوازے تو جتنا کتنی میزریز ہیں لوگوں کے پاس زندگی میں, تو وہ کروں. دیٹس اٹ. راج کمار آئے گا نا؟ آئے گا تو اس کے ساتھ کروں گی میں. تبھی تو میں نے کہا راج اتنا ہو کہ میں ہم مل کے لوگوں کی جتنی بھی نا بتائیں گے نہیں, بس کر دو ہیلپ, شو نہیں کرنا. سوری تو میں وہی نا نیچرلی نکلا. یہ فیلنگ تو میں کہتی ہوں کہ دنیا میں آپ کہیں سے ایسی فیلنگ لا ہی نہیں سکتے کہ آپ اپنے آپ کو روک سکیں یا نہیں. میں ابھی اس لیے میں ڈیڈی کا سوچتی ہی نہیں. میں سوچتی ہوں میں آنسو پہ میں ایک دم اپنے کام میں لگ جاتی ہوں. تو یہ فیلنگ ہے کیا ہے. یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ امبر کا ایک بہت ڈفرینٹ روپ دیکھا. میں سمجھتی تھی امبر اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس چیز کو شاید اس سوال کو ہینڈل کر لے گی. مطلب میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ نہیں ہینڈل ہو پائے گا. امبر جس طرح کی آپ ہیں نا پرسنالٹی, اور جتنی اچھی آپ ہیں, اللہ نے آپ کو نوازا ہے, بہت نوازا ہے, اور اللہ اور نوازے گا. شاید جو لوگ آج دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی بیٹھ کر اب آپ کے لیے بہت دعا کریں گے. آئی تھنک دعا از دا بیسٹ گفٹ. بالکل اس سے زیادہ بہتر گفٹ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور نازیہ میں بتاؤں لوگ کرتے ہیں تو میں اتنی, جب کعبہ شریف جب جن کے پاس میرا نمبر مل جاتا ہے, مجھے وہاں سے میرے 2-3 کالرز نے مجھے کال کیا, اس وقت ہم کعبہ شریف کے سامنے, آپ جو کہیں گے دعا. تو دیکھو یہ دعائیں ہیں, کس کی دعا قبول ہے. تو بالکل عزت پیار, باقی اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. امبر تھینک یو سو مچ. میں باتیں کرنے لگوں شاید 2-4 گھنٹے اور نکل آئیں گے. ابھی بہت کچھ ہے جو آپ سے پوچھنا تھا, لیکن کبھی زندگی میں دوبارہ موقع ملے گا تو آپ سے ضرور بات ہوگی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اسٹے بلیس, خوش رہیں. اور بس کیا کہہ سکتے, یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا نوازے اس سے زیادہ اور دے, اور آپ کی خواہشات پوری کرے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. تھینک یو نازیہ, تھینک یو سو مچ. بلیس یو. اللہ حافظ. آلرائٹ جی, تو آج کے لیے اتنا ہی. پھر ملیں گے. ٹیک گڈ کیئر اینڈ بائے.